بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کی اہمیت سے کسی بھی صاحب علم کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے نصوص شریعت کی تفسیر اور تشریح ممکن ہوتی ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک فقیہ کو ایسی بنیادوں اور ایسے دلائل کی معرفت حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ نصوص کا فہم حاصل کر کے اس سے شرعی احکام کا استنباط اور استخراج کرتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اس سے معاصر مسائل اور نوازل کو اصولی شکل میں یا اصول و ضوابط کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ اس علم کی تدوین امام شافعی رحمہ اللہ نے کی، اور پھر رفتار زمانہ کے ساتھ کئی اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی اور اپنے زمانے کی ضروریات اور مختلف اسالیب اور مناہج کے مطابق کتابیں لکھی، جس کی روشنی میں پھر مختلف اسالیب سامنے آئے، اور جن میں 3 اسلوب بڑے مشہور ہوئے: طریقۃ المتکلمین، طریقۃ الحنفیہ، اور ایک جامع طریقہ جو ایک الگ بحث ہے۔ عصر حاضر میں نت نئی تبدیلیوں، ضروریات اور اختلافی طبائع کو دیکھتے ہوئے جس طرح دیگر علوم میں حداثت اور تجدید کے پہلو کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح اصول فقہ کی تشکیل جدید یا اصول فقہ کی تجدید بھی وقت کی ایک ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ تجدیدی اصول فقہ میں اہل علم کی آراء مختلف ہے۔ کچھ اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ تجدیدی اصول فقہ کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اہل علم نے اصول فقہ کی اس طرح آبیاری کی ہے جس سے یہ علم پختگی اور تکمیلی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، لہذا اب اس کے بعد اس علم میں مزید کسی کانٹ چھانٹ یا مزید کسی تجدید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس علم کے مباحث کی تنقیح کرنا اور اس سے غیر متعلق یا منطقی مباحث کو الگ کرنا، اور ان میں کچھ نئے مباحث کا اضافہ کرنا، یا قدیم مباحث اور مغلق عبارات یا مغلق کتابوں کو جدید اسلوب اور معاصر منہج کے اندر ڈھالنے کی ضرورت سے شاید ہی کسی کو انکار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی تجدید کی کوششیں کی گئی، اور مختلف قسم کی کتابیں، مقالات اور آرٹیکلز سامنے آئے۔ موضوع پر عربی میں کئی کتابیں موجود ہیں، لیکن اردو میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا، اس لیے اس موضوع پر ایک اچھا مقالہ لکھا جا سکتا ہے جس میں اصول فقہ کی تشکیل جدید یا تجدیدی اصول فقہ کے حوالے سے اہل علم کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا جائزہ لیا جائے، ان کوششوں کا تجزیہ کیا جائے کہ ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس سے طلباء اور اہل علم کو جہاں اس موضوع پر ہونے والے علمی کوششوں سے آگاہی حاصل ہوگی، وہاں ان کو اصولی فقہ کے مباحث کی معرفت اور تشخیص بھی حاصل ہوگی، اور اس موضوع پر نئی جہات پر تحقیق کرنے کی طرف رہنمائی بھی ملے گی۔ اس موضوع پر اگر مطالعہ کیا جائے تو کئی اہم عنوانات سامنے آ سکتے ہیں جن کو مقالے کے اندر ڈھالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ابتدائی طور پر آپ یہ چند باتیں ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جیسے اصول فقہ کا تعارف ہو گیا، اصول فقہ کی تدوین اور تاریخ کا مختصر سا جائزہ لیا جائے، پھر تیسرے نمبر پر تجدید کا مفہوم بیان کیا جائے، اور تجدیدی اصول فقہ کا مفہوم بھی، کہ مختلف اہل علم تجدیدی اصول فقہ کے مختلف مفاہیم مراد لیتے ہیں تو ان کی تنقیح کی جائے اور اس کی تشریح کی جائے۔ اسی طرح پھر تجدیدی اصول فقہ میں اہل علم کی جو آراء، مختلف آراء ہیں، ان کو بیان کیا جائے، اور ان مختلف آراء کے دلائل کو بھی بیان کیا جائے، اور ان کا کوئی نتیجہ نکال لیا جائے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس اختلاف کا۔ پھر تجدیدی اصول فقہ کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے، انفرادی کوششوں کا بھی، اور اجتماعی سطح پر جو کوششیں ہوئی ہے اکیڈمیز کی شکل میں، ان کا جائزہ لیا جائے، اور سب سے اہم کہ تجدیدی اصول فقہ کے مناہج کا جائزہ لیا جائے کہ مختلف اہل علم نے جو اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے وہ ان کا منہج کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پر تنقیحی اور استخراجی منہج رہا ہے کہ انہوں نے اصول فقہ اور فقہ کی قدیم کتابوں سے اصولوں کو منقح کر کے آپ کے سامنے کتابی شکل میں پیش کیا ہے، یا ان کا منہج تطبیقی منہج ہے کہ انہوں نے اصولی فقہ کے اصولوں کے لیے عملی مسائل بیان کیے ہیں اور ان پر تطبیق پیش کی ہے۔ یا اسی طرح ایک تیسرا منہج توسیعی منہج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم اصول فقہ کے مباحث پر نئے مباحث کا اضافہ بھی کسی نے کیا ہے، جیسے کچھ علماء مصالح اور مقاصد شریعت کا اضافہ اصول فقہ کے اندر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تصنیفی جدت کا ایک منہج ہے کہ مختلف قسم کے نئی طرز پر تصنیفات ہو رہی ہے اصول فقہ پر، مقالات کی شکل میں، اکیڈمیز کے مقالات، سندی مقالات،
اور اسی طرح اصول فقہ کی تقنین ہو رہی ہے قوانین کی شکل میں، تو یہ جو تصنیفی جدت ہے ان کا جائزہ لیا جائے، تو اس طرح ایک اچھا مقالہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگرچہ آپ قدیم مباحث میں جائیں گے تو اصول فقہ کے قدیم مباحث میں بھی رفتہ رفتہ تجدید کا پہلو آپ کو ملے گا، کہ مثال کے طور پر حنفیہ کے ہاں ابتداء میں جو قواعد لغویت ہے یا جو نصوصی شریعت کے جو تشریح کے جو قواعد تھے، خاص عام مشترک مؤول وغیرہ، وہ اگر امام دبوسی رحمہ اللہ کے پاس کی کتاب میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو کم ملیں گے، لیکن بعد میں اس پر اضافہ ہوا، تقریباً 20 ہو گئے، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ تغیر و تبدل رفتہ رفتہ ملے گا، تو وہاں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ معاصر علماء کی کوششوں کو، انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو دیکھ کر ایک مقالہ تیار کرنا چاہیں تو اس پر بھی ایک اچھا مقالہ تیار ہو سکتا ہے۔